لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ یعنی ویسے نہیں جمع ہوئے ہیں جیسے روٹین کے مطابق انسان جو ہے وہ چلو جمعرات آ گئی شب جمعہ کے لیے چل پڑے. نہیں میرے محترم دوستو، ہم سب جو یہاں پر آئے ہیں وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو حاصل کرنے آئے ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ہم سب کی دنیا میں بھی ضرورت ہے اور ہر سانس یعنی ہر عمر میں، چاہے ہم جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جس حال میں بھی ہو، مرد ہیں، عورت ہیں، ہم سب کی دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر میرے محترم دوستو، موت کے بعد قبر میں بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور حشر میں بھی ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جنت کے اندر داخلہ، جہنم سے بچنا، اس میں بھی ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں، ہم میں سے اگر کسی سے تھوڑی سی حاجت ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور اس کے پاس کوئی تھوڑا سا عہدہ ہے اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ملے گا، تو اس کے کتنے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس کا اکرام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کس بات کے لیے؟ کہ اس سے میرا تعلق بن جائے. کیوں تعلق بن جائے؟ اس لیے کہ اس سے میرے مسائل حل ہونے ہیں. اب میرے محترم دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ایسے نہیں ہے کہ بس دنیا میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، یا دنیا یا ایسا ہے کہ ہمارے کوئی ایک دو مسئلے اللہ سے اٹکے ہوئے ہیں. نہیں، ہمارا تو سب کچھ ہی اللہ سے اٹکا ہوا ہے. اللہ کے بنانے سے بنے گا اور اللہ کے بگاڑنے سے بگڑ جائے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہت کا دینا بھی اور بادشاہت کا چھین لینا بھی. مال کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مال کا لے لینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے عزت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں. بڑے عزت والے ذلیل ہو کے دیکھیں، اور ذلیل لوگ اس کو عزت کی بلندیوں پر چڑھتے دیکھا. اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے، اللہ کی طرف سے ذلت آتی ہے. ہوا اضحک و ابکا، وہی ذات ہے انسان کو ہنساتی بھی ہے. کیا مطلب؟ خوشی کا حال لے آتی ہے، اور رولاتی بھی ہے، یعنی غم کا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم سب کا یہ یقین بن جائے کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر میرے محترم دوستو، جس طریقے سے ہم اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بے چین ہیں، ایسے نہ ہوتے. یعنی ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دل میں ہر حال میں یہ فکر ہوتی کہ میرے رب سے کیسے تعلق بنے گا. اس کے لیے بے چین ہوتے، اس کے لیے سوچتے، اس کے لیے مشورے کرتے، یعنی اسی طلب میں رہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یعنی مختلف انبیاء، ان کے واقعات بیان کیے، ان کے حالات بیان کیے.
ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اللہ نے دعا قبول کی اور وہ جو تکلیف ہے، وہ جو بیماری ہے، وہ دور کر دی۔ اچھا، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک طرف مچھلی کا پیٹ، اس کا اندھیرا، ایک طرف وہ رات کا اندھیرا، اور تیسرا سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ یعنی اتنے اندھیروں کے اندر بھی جب یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ ان کی بات بھی سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، ہر طرف سے انسان کو حالات گھیر لے اور کہیں راہ نجات نہ ہو، اللہ کی ذات ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا کہا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، وہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تو اکثر کو معاف فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پکارا انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظالم تو میں ہی ہوں، تو تو پاک ہے اور ظالم تو میں ہی ہوں، غلطیاں میرے ہی اندر ہیں۔ اللہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا ہے اللہ سے اور اللہ نے ان کی سن بھی لی۔ اللہ نے ہمارے لیے کیوں بیان کیا قرآن میں؟ ہمارے لیے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو یہ حالات تو تمہارے اوپر بھی آئیں گے، اور حالات کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ انسان اور قریب ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو، اچھا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ہم ایسے ہی مومنین کو نجات دیتے رہیں گے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو اللہ ہمارے لیے یہ، اس لیے میرے محترم دوستو، ہم سب اس دنیا کے اندر ہے نا، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، اور ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ایک مرتبہ پھر اٹھنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مرتبہ بیان کیا، بلکہ بیان تو الگ بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم قسم کھا کے ان سے کہو، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حق ہے موت کے بعد پھر زندگی آئے گی؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرمایا تم کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہو اور قسم کھا کے کہو کہ یہ حق ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کیا؟ پھر فرمایا کہ کہو، اور پھر قسم کھا کے کہو۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، لَتَأْتِيَنَّ یہ بھی جو ہے نا وہ تاکید والا صیغہ ہے، پھر اس کے اوپر ایک لام تاکید کا بھی لگایا اور اس کے ساتھ قسم کا بھی اضافہ کیا۔ کتنی تاکیدیں ہیں، تاکید در تاکید در تاکید، کیا کہ ضرور بضرور۔ کافر تو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ہاں، فرمایا میرے رب کی قسم ضرور بضرور آئے گی۔
یہ جو کفار ہیں نا، یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی ایسے کیسے ہوگا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہم جب مٹی میں مل جائیں گے اور گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی جو ہے الگ الگ ہو جائے گی، تو پھر ایسے کیسے ہوگا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں کہ یہ ہڈیاں جمع کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تمہاری جو ہڈیاں ہیں نا، یہ ہڈیاں تو الگ بات ہے، اس پر جو گوشت ہے وہ بھی ملے گا اور یہ ہڈیاں بھی ہوگی۔ پھر یہ جو انسان کی جو انگلیاں ہیں نا، اس کے اوپر جو ہے یہ نشان ہوتے ہیں بورے، ہے نا، اور یہ ہر آدمی کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے لوگ آئیں گے، اور ان سب کے یہ بورے الگ الگ، اور اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ ان سب کے سب کو جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ بورے دیے تھے، اسی طریقے سے آخرت میں سب کو اسی طریقے سے۔ اللہ ہے، وہ ہمارے ذہن سے بھی، یعنی ہمارے ذہن اس تک سوچ نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت کتنی قدرت والی ذات ہے۔ اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور وہ اللہ ہم سب کے بن جائے، یہ ہم سب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ جب تک انسان کا تعلق اپنے رب سے نہ بنے، اس وقت تک اس کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، پریشان ہو۔ اور اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ ہے نا، اللہ سے تعلق بننا بہت آسان۔ کیسے؟ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ذکر کا لفظ آئے نا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تسبیح لے کر اللہ اللہ کرو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہ جو کفار تھے نا، یہ زمانے جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے، تو یہ لوگ جب جو ہے وہ عرفات سے واپس آتے تھے تو مینا میں بیٹھ کے جو ہے وہ مجالس جماتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، کہتے تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کہتے یہ میرے آباء و اجداد، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ذکر کیے نا، کہتے یہ میرے آباء و اجداد ہیں، اگر ہے تو بھئی اذا جماعتنا جریر المجامع، ان کی مثل لے آؤ۔ تو وہ یہ کرتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا جب تم مناسک کو پورا کر لو تو تم اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو وہ آباء و اجداد کا جو ذکر کرتے تھے نا، ایسے نہیں ہے کہ الگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپس میں چھپ چھپ کے نہیں، بلکہ مجموع کے اندر کہا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، میرے محترم دوستو، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہمارے رب ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں ہم اپنے رب کا تذکرہ کریں گے، اللہ ہمارا تذکرہ کریں گے، اللہ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہمارے بازاروں کے اندر باقی سب چیزوں کے تذکرے ہیں، اللہ کی بڑائی کے تذکرے نہیں ہیں، حالانکہ
وہاں پر اللہ کا تذکرہ کرنا جہاں دنیا سے ہونا اور یہ اور وہ، وہاں پر اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ ایک آدمی 14 کلمہ پڑھتا ہے بازار کے اندر، یہی 14 کلمہ یہاں پڑھے اتنا اجر نہیں ہے، بازار کے اندر پڑھتا ہے، یعنی 14 کلمے کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، اور جنت کے اندر ایک محل بنتا ہے۔ اللہ کا تذکرہ کہاں کیا؟ غفلت والے ماحول کے اندر۔ آج اللہ کے تذکرے سے ہماری مسجدیں بھی، اس میں بھی ہمارا اللہ، نماز الگ بات ہے، لیکن آپس میں بیٹھتے ہیں تو مسجد کے اندر بھی اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہے نا؟ بازاروں کے اندر بھی نہیں ہوتا، گھروں کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہی چیز ذہن میں بیٹھتی ہے، اور اسی کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ اگر میرے محترم دوستو ہمارے ہر جگہ یہ اللہ رب العزت کا تذکرہ اور اللہ سے ہونا اور اللہ سے تعلق بنانا، یہ بات شروع ہو گئی، تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بننا شروع ہو جائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا ایک بات یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کا ہونا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کس چیز سے راضی ہوں گے، کس چیز سے ناراض ہوں گے۔ جس چیز سے میرے رب راضی ہوتے ہیں اس کو کرنا ہے، جس کو اللہ کے احکامات کہتے ہیں، اور جس سے ہمارے رب ناراض ہوتے ہیں اس سے بچنا ہے، جس کو منہیات کہتے ہیں۔ اب اب دیکھیں نا، ایک چیز ایسی ہوگی جس کے اندر ہمیں اپنا فائدہ دکھائی دے گا، لیکن اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، وہاں رکنا پڑے گا۔ مثال کے طور سود ہے، اب سود کے اندر انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ بھئی اس سے مجھے فائدہ ملے گا، لیکن اللہ نے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ بھئی سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر نہیں بچاؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی سخت وعید اللہ نے فرمائی۔ اب دکھائی یہ دے گا کہ بھئی سود کے ذریعے سے مجھے نفع ملے گا، لیکن یہ نفع کا دھوکہ ہے، نفع نہیں ہے۔ پھر میرے محترم دوستو، آج اللہ معاف کرے، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم سب کو الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو سود کو یعنی کسی بھی طریقے سے الٹے سیدھے وہ ہیلے میلے بنا کے ہم کیا کرتے ہیں، سود کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ ہیلے بنانا بھی غلط ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، جو خنزیر بنائے گئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ ان کو اللہ نے روکا کہ دیکھو تمہیں جو ہے نا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اب جب اللہ نے روکا ہے تو اللہ نے امتحان بھی تو لینا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائش تو آئے گی۔ اب ہفتے کا دن ہوتا، اس نہر کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں تیر رہی، یہاں یہ مچھلیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے اللہ کی طرف سے روکا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے دنوں میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، امتحان ہے، انسان کو اللہ آزماتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ دیکھتے رہے، پھر آخر شیطان، یہ جو ہیلے ہیں نا انسان کو، یہ شیطان سو جاتا ہے۔ ہمیں سود کے بہت سارے ہیلے سکھاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا، اس طریقے سے وہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم دوستو، جب اللہ نے منع کیا ہے
یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اس نے جب جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو مردود کیا، ہاں، تو اس نے اللہ سے مہلت چاہی، اللہ نے مہلت دے دی، تو اس نے کیا کہا؟ ہاں، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کیا، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ تو کیا، لیکن ایسے نہیں ہوگا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ، جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کے لیے میں مزین کروں گا۔ اللہ کے احکامات کے توڑنے کو شیطان انسان کے لیے مزین کرتا ہے، اس میں انسان کو فائدہ دکھاتا ہے۔ جیسے ہمارے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا ہمارے آدم اور حوا کو کیا بتائیں کہ بھئی کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے، ہے جھوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لکذوب، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کذوب جو ہے نا مبالغے کا صیغہ، خوب جھوٹے ہیں۔ تو یہ انسان کو دکھاتا ہے، اور یہ ہیلے بھی یہی سو جاتا ہے۔ تو ان کو یہ بتایا کہ بھی دیکھو یہ نہر ہے نا، اس نہر کے قریب تالاب بناؤ، اور اس تالاب سے ایک یعنی جو ہے نا وہ راستہ بناؤ پانی کے لیے۔ اب کیا ہوگا، ہفتے کے دن تم لوگ جو ہے نا کیا یہ جو نہر سے مچھلیاں ہے یہ تالاب میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد تم لوگ جو ہے نا تالاب کا وہ جو راستہ ہے نا وہ بند کر دینا، مچھلیوں کو پانی سے مت پکڑنا، بس صرف بند کر دینا۔ اور جب تم بند کر دو گے نا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اچھا جو ہفتے کے باقی دن ہیں ان میں سے کسی میں بھی نکال لینا، تو تم جو ہے نا اس سے بھی بچ جاؤ گے، یعنی ہفتے کے دن کے شکار سے بھی بچ جاؤ گے، اور مچھلیاں بھی تمہیں مل جائے گی۔ یہ پٹی پڑائی، اور یہی پٹی میرے محترم دوستو اللہ کے احکامات کو توڑنے میں شیطان ہم سب کو پڑھاتا ہے۔ جو دیندار ہوتے ہیں اس کو اس ترتیب سے انہوں نے جو ہے وہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ذمہ دار تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ ہیں، تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے ان کو پیاس لگی، جب پیاس لگی نا تو اوپر سے ایک سونے کا تشت اترا، اور اس میں سونے کا گلاس اور اس میں پانی، بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اللہ نے میرا اکرام کیا، پانی پیاس لگی اللہ نے مجھے پانی ادھارا۔ ہاتھ آگے بڑھایا نا تو عالم تھے، فوراً ذہن میں آیا اوہو یہ تو سونے کے برتن ہیں اور ان کا استعمال تو حرام ہے۔ ہاتھ پیچھے کیا، جب پیچھے کیا نا اوپر سے آواز آئی، دیکھو حرام اور حلال میرے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے لیے حرام کر رکھا ہے اور تیرے لیے حلال کر دیا، پی لے۔ اب ذہن میں آیا کہ یار ہو تو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے لیے حلال کر دے، اس لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالم تھے نا، فوراً ذہن میں آیا وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں دین کو مکمل کر دیا، جو حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اب حرام اور حلال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ جب ان کو کوئی مسئلے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو ہے نا وہ اس کو جواب ایسے ملتا ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، مولوی صاحب کوئی حاشیہ واشیہ دیکھو کہیں سے نکل آئے۔ تو جو مولوی صاحب ہے نا یہ دین کے بنانے والے نہیں ہیں، مولوی صاحب دین کے بیان کرنے والے ہیں۔ بنانے والا اللہ کی ذات ہے، وہ بنا چکے فارغ ہو چکے۔ تو فوراً ذہن میں آیا کہ بھئی یہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب حرام و حلال یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ حلال کر دے۔ ہاتھ پیچھے کیا، جب پیچھے کیا نا تو اوپر سے آواز آئی کہ تیرے علم نے تجھے مجھ سے بچا دیا۔ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے مجھے تجھ سے بچایا ہے۔ تو وہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی عالم تھے نا، تو اس کا جو شیطان تھا نا وہ بھی اسی لائن میں اس کو، ہم علماء کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ بھئی ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، 1000 عابدوں کو دھوکہ دے گا تو کسی ایک عالم کو دے گا،
ایک عابد کو ایک مرتبہ ایک عابد کو 1000 مرتبہ دے گا تو ایک عالم کو 1 مرتبہ دے گا، لیکن ہم سب کا کیا بنے گا؟ ہم جس درجے میں ہیں ہمارا شیطان اسی درجے میں ہے. اگر ہم نے اوقات لگائے ہوئے ہیں تو اس نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے دیکھو اس طریقے سے جائز ہو جائے گا. اللہ کے حکم کو توڑنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ہیلے کرنا یہ بھی غلط ہے. تو جب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی جو ہے نا وہ یعنی یہ کام شروع کر دیا کہ وہاں سے جو ہے نا ہفتے کے دن جو ہے وہ راستہ کھولو، مچھلیاں وہاں چلے جائیں اور اسی دن پھر شام کو بند کر دو، دوسرے دن نکال لو. اللہ رب العزت نے ایسے عذاب دیا کہ ان کو خنزیر و بندر بنا دیا. اور پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ جو آج کل کے خنزیر ہے وہی ہیں، نہیں، پھر وہ ختم بھی ہو گئے، ان کی نسل نہیں چلی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب میرے محترم دوستو یہ ہے کہ اللہ سے ہم سب کیسے قریب ہوں گے، اس کے لیے ایک یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. کیا مطلب؟ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا ہے. یعنی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا اور جس شخص کا سب سے زیادہ اللہ سے تعلق بنا وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا بڑی پسند تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ وہ عمل جس کے ذریعے سے میں تیری محبت تک پہنچ جاؤں. پھر فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں میری جان سے، میری اولاد سے، خوب گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اب کیسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی؟ اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے وہ سب سے کامیاب انسان کی زندگی گزری ہے. اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ دیکھیں نا، ایسے نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کو پتہ تھا اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کو پتہ نہیں تھا. نہیں، اللہ کو جیسے اللہ کو وہ پتہ تھا وہ ویسے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اب یہ جو ساری کی ساری زندگی ہے اس میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ ہے قیامت تک ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، اس زمانے کے لیے بھی نمونہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس زمانے کے تھے اور یہ زمانہ کوئی اور ہے. نہیں میرے محترم دوستو، وہ زمانہ بھی ہمارے رب کے علم میں تھا، یہ زمانہ بھی ہمارے رب کے علم میں ہے. آگے جو زمانہ آنے والا ہے ہم سب کے علم میں نہیں ہے، ہمارے رب کے علم میں وہ بھی ہے. اس سب کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اس سے ہم اپنے رب کے قریب ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا.
اللہ اب آپ خود سوچیں، نماز ہے تو اس بات کے لیے کہ اس میں مجھے رب یاد ہو۔ اب ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے بھائی ایک بات تو یہ ہے، اور یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نماز، اللہ نے ایک تو نماز کو اتنا آسان بنایا کہ جو نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے نا وہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور جو بھی رکوع ہے اس کے اندر سبحان ربی العظیم ہے، جو بھی سجدہ ہے اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ ہے، جو بھی رکعت ہے اس کے اندر سورۃ فاتحہ ہے، اور جو بھی التحیات ہے اس کے اندر التحیات ایک ہی طرح کی ہیں۔ یہ ہم سب اجمیوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، یعنی اللہ نے آسان بنایا، اس کا ترجمہ آدمی سیکھ لے، پھر سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ کیا فرمایا انسان کے اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کہتا تو یہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو میرا سب سے برتر رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس سجدے پر کیا ہوگا؟ اس سجدے پر اللہ کی ذات ملے گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سجدے میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اب ہم سجدہ کریں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے اپنے رب کو کیا کہا۔ اب خود سوچیں کیسے عجیب سی بات ہے، وہ اللہ یعنی ہمیں اس کی لمحے لمحے میں ضرورت ہے، اور اس اللہ کو ہماری ایک کسی چیز میں بھی اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمارا سب کچھ اللہ سے اٹکا ہوا ہے، اللہ کا کچھ بھی ہم سے نہیں اٹکا ہوا ہے۔ وہ اللہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ بھئی تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب ہمیں جواب دے۔ کبھی سوچا میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ نے مجھے جواب دیا؟ پھر ایک الحمدللہ نہیں، الرحمن الرحیم پر بھی اللہ جواب دے رہے ہیں، مالک یوم الدین پر بھی اللہ جواب دے رہے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری تصدیق کرتے ہیں، بھائی بندے نے یوں کیا، بندے نے میری خوبی بیان کی۔ پھر آدمی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور جب مسئلے اٹکتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا مطلب؟ اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا اس کو وہ مل گیا۔ اب آپ خود سوچیں، ہم نماز پڑھیں اور نماز میں اللہ ہمارے اچھا ایک شیطان ہے نا، شیطان ہمیں ایک پٹی یہ بھی پڑھاتا ہے کہ دیکھو پہاڑ مرکز میں اتنے لوگ جمع ہیں، اس دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور یہ سب کے سب کہیں اور اللہ سب کو جواب دے دیں۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسی، کہ آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، ایک سے بات کر سکتا ہے، ایک ٹائم میں دو کی نہیں سن سکتا، تو یہ کہتا ہے اللہ بھی ایسے ہوں گے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ تو اللہ ہے، ساری کی ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ٹائم پر بول رہے ہیں اور اپنی اپنی بولیوں میں بول رہے ہیں، اس کو بھی اللہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی اللہ سنتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا تم سب کا پیدا کر دینا اور تم سب کا دنیا میں اور پھر آخرت میں تم سب کا اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہر آدمی کا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت ہر آدمی کو جانتے ہیں، اللہ کو سب کی پہچان ہے۔
ہمیں جتنے اپنے دوستوں کی پہچان نہیں ہے، جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ ہر ایک کو جانتے ہیں۔ تو اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، اب نماز پڑھیں تو اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کو یاد کریں۔ پھر یہ نماز جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے گی۔ اس سے المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، جیسے دوست کے ساتھ باتیں کرتا ہے نا، نمازی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نماز پر محنت کریں، اسی نماز ہمارے اس میں پتہ نہیں وظائف کی اتنی وہ ہوتی ہے نا، اور اس کو خوب دل جما کر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس سے ہوتا ہے؟ جن چیزوں کو میں نے ان پر فرض کیا، فرائض کے ساتھ، پھر نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، لیکن ہم باقی چیزوں پر زور لگاتے ہیں اور نماز کو سرسری پڑھتے ہیں، اس میں اللہ سے دھیان نہیں جمتا۔ شیطان اپنی محنت کرتا رہتا ہے، لیکن شیطان اگر آدمی باتکلف بھی اس کی کوشش کرتا رہے نا، بس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب یہ آدمی کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ طبیعت بنتی چلی جاتی ہے۔ ناممکن نہیں ہے، شیطان ہمیں ناممکن بناتا ہے۔ ہاں البتہ شیطان ہمارے اوپر محنت خوب کرتا ہے۔ یہ جو شیطان نماز میں خوب محنت کر رہا ہے نا، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہیں پر اس کا سب کچھ بننا ہے، تو یہیں سے اس کا مسئلہ بگاڑو۔ اس لیے اپنی نماز پر خوب محنت کرنا۔ اور میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، یعنی ہمیں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں ہم اپنے رب کو اپنے علماء سے پوچھنے والے ہوں، پوچھ کر چلیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی ہم صحیح، یعنی جو بھی ہمارے، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہو، چاہے ہمارے تجارت کے ہو، چاہے جو بھی ہو، اس میں علماء سے پوچھ کر چلنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا کیا فرمایا مسلمان کی تعریف کیا کی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ مومن ہے نا، یہ کچھ اونچا درجہ ہے، مسلم ابتدائی درجہ ہے، اور ابتدائی درجہ جو ہے اس کی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعریف کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک غالباً بخاری میں ہے کہ فرمایا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ الدین والنصیحہ، فرمایا دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو ہم ہر مسلمان کے خیر خواہ، ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا تعلق، شیطان ہے ہمارے تعلقات کو بگاڑتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے وہیں پر اس کی دلچسپی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے نا وہ توڑ میں ہمیں زیادہ مبتلا نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑ میں زیادہ مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کے عیب ہمیں زیادہ دکھاتا ہے، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، کہیں رشتہ داروں میں الجھائے گا، کہیں پڑوسیوں میں الجھائے گا۔ جہاں اللہ کا حکم اعلیٰ درجے پر ٹوٹے گا وہیں اس کی دلچسپی ہوگی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ دوسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اذا قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد من المسلمین فافعل، فرمایا تم سے اگر یہ ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میل کچیل نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے تمہاری باتیں بند نہ ہو،
فرمایا ایسے کر لو، ذالک من سنتی، یہ میرے سنت اعمال میں سے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو آدمی مجھ سے محبت کرے گا یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر ہمارا جو سینہ ہے نا یہ ہر مسلمان کے کینے اور بغض اور عداوت اور باتیں بند ان سے صاف ہو گیا اور ہم نے ہر مسلمان کو اپنا کر لیا، تو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوس نصیب ہوگا۔ کون کون چاہتا ہے جی؟ سب چاہتے ہیں نا، بس عمل بھی کرنا ہے، صرف ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ جس کے ساتھ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو گیا ہے بس آپس میں کیا کر لیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھئی برائی کا جواب کیا کرو؟ نیکی کے ساتھ دو، اچھائی کے ساتھ دو۔ اگر تم برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو دشمن ہے وہ گہرا دوست بنے گا۔ تو اس لیے شیطان ہمیں بھڑکائے گا، شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جس کے آپس کے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جن کے درمیان توڑ ہو اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہر ایک کے ساتھ ہم، وہ مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے نا کہ بھئی ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، ہمیں جو بھی کرنا ہے ان سب کے لیے قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، جو برا ہے برائی کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کرنی ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سمجھے؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے اس لیے نہیں کہ یہ کل میرے ساتھ کرے گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ چیز نہیں بڑھتی جو بدلے پر دی جاتی ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا جو تم اس لیے دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، یہی چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو وجہ عمل کا پہچاننا، وجہ عمل، میں نے یہ کام کیوں کیا؟ ہر نیک کام، اس لیے برا کام تو کرنا ہی نہیں ہے نا، اور جو نیک کام کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کیا اللہ کے لیے، وہ جو دوسرا ہے اس کو بھی جواب میں آپ کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، لیکن اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھائی نہیں بھی کی تو آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا تھا اور رب کے ہاں میرا اجر ثابت ہو چکا۔ اور میرے محترم دوستو، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ یعنی یہ جو نیکیاں ہے یہ زندگی میں آئے اور برائیاں زندگی سے نکلے، یعنی دین زندگی میں آئے، اس کے لیے طریقہ اللہ کے راستے کا خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر، خاص طور پر اس امت پر بہت سارے احسانات فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تو بنایا، پیغمبری کو اللہ نے ختم کیا، لیکن وہ پیغمبروں والی محنت اللہ نے ختم نہیں کی۔ وہ اللہ نے ختم تو دوسری بات ہے، وہ اللہ نے عام کر دی۔ کتنا بڑا احسان کیا۔ بھائی ہمارے ہاں ایک جماعت آتی ہے، ایک جماعت کوہاٹ پہ کام کرے، جماعت میں بھی 10 آدمی ہوتے ہیں، اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر سب ہی محنت میں لگ جائے تو اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو اللہ نے دعوت والی محنت عطا فرمائی۔ اللہ سے جڑنے کے لیے کیا ہے کہ بھی تمہیں اللہ کے دین کی محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔
فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا ان سے کہو دیکھو میرا یہ راستہ ہے۔ راستہ کسے کہتے ہیں؟ راستہ اسے کہتے ہیں جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے۔ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں نا، یہاں سے پنڈی روڈ ہے نا، تو پنڈی روڈ کو پنڈی روڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جو اس پر چلے گا وہ پنڈی تک پہنچ جائے گا۔ وہ جو بنو روڈ ہے نا، اس کو بنو روڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس پہ چلے گا وہ بنو تک پہنچے گا۔ پشاور روڈ کو پشاور روڈ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس پہ چلے گا وہ پشاور پہنچے گا۔ ہنگو روڈ اس لیے کہ جو اس پہ چلے گا وہ ہنگو تک پہنچے گا۔ راستہ اسے کہتے ہیں جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے۔ اللہ نے تبلیغ والی محنت کو راستہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو اس پہ چلے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو برفانی علاقے ہوتے ہیں نا، جس کے اندر برف پڑتی ہے، کبھی کبھی اتنی زیادہ برف پڑ جاتی ہے کہ سارے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی کیسے جاؤں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک راستہ شناس ہوتا ہے جو راستوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، یہ چلتا ہے، اس کے قدموں کے نشان بنتے ہیں اور چلتے چلتے یہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، جہاں اس نے دایاں قدم رکھا ہوتا ہے وہاں دایاں رکھتے ہیں، جہاں بایاں رکھا ہوتا ہے وہاں بایاں رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے جیسے راستہ شناس منزل تک پہنچتا ہے، یہ پیچھے والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا اور اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے ان سب کو بند کیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ شناس تھے، چلے، قدموں کے نشان بنے اور چلتے چلتے منزل تک پہنچ گئے، اللہ تک پہنچ گئے، جنت تک پہنچ گئے۔ یہ جتنے صحابہ تھے نا، یہ سارے کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اختیار کیا اس پر چلے، وہ بھی وہی پہنچے جہاں ہمارے پیغمبر پہنچے۔ اور ہم سب کو کیا بتایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے کو میں نے اختیار کیا، جس راستے کو میرے صحابہ نے اختیار کیا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، دیکھو میرا یہ راستہ ہے اور میرے ماننے والے کو بھی یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم بھی اسی پر چلو گے جس پر میں چلا ہوں، میرے صحابہ چلے ہیں، تو تم بھی وہی پہنچو گے جہاں میں پہنچا ہوں اور میرے صحابہ۔ اور اگر تم نے دوسرے راستے اختیار کیے تو پھر وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دیکھیں انا ومن اتبعنی، اس کے اندر ہر امتی شامل ہے۔ جس نے 4 مہینے لگائے کہ نہیں لگائے، ہر آدمی کے ذمے ہے 4 مہینے لگائے، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، وہ ساتھی جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ بھئی میں تیار ہوں، اللہ رب العزت، ہم تیار ہوں گے، اللہ رب العزت ہمارے لیے نقد فرمائے گی۔